تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اہم ترین گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ رابطہ مشاورت جاری رہے گی. ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے. ترجمان اسماعیل بقائی نے ایسا کہا ہے کسی کو بھی اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں تھی. کچھ نئے موضوعات بھی ان مذاکرات میں شامل کیے گئے ہیں. سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا. قومی مفادات کے لیے سفارتکاری سمیت تمام ذرائع استعمال کرنے کا عزم انہوں نے دہرایا ہے. 24 گھنٹوں میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے. آبنۂ ہرمز، جوہری مسئلہ، جنگی ہرجارہ، پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو کی گئی ہے. ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی ہے. ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں، یہ کہنا تھا ایرانی وزارت خارجہ کا. میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ یہ انڈورس کر رہا ہے کہ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے. ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی ہے. تو ٹرانسلیشن کے اس حصے میں ہم ویلکم کہیں گے عبداللہ حمید گل صاحب کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. عبداللہ صاحب ویلکم کریں گے آپ کو ٹرانسلیشن کے اس حصے میں. اور کیسے دیکھتے ہیں آپ مذاکرات کے اس عمل کو؟ مجموعی طور پر کیسے انالیسس ڈیولپ کریں گے اس سچویشن پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو، شمع کو اور تمام پاکستان کے میڈیا کو مبارکباد دوں گا، جنہوں نے بہت ہی کاوشوں سے، محنت سے اور میرے خیال میں اپنی نیندوں کو بھی حرام کر کے ایک بڑا محاذ آپ نے سنبھالے رکھا اور بڑا مثبت انداز میں کیا. تو شاباش ہے تمام میڈیا کو، شمع کو بھی. دوسری جانب جو ہے وہ تمام جو اس کے اندر ہمارے جتنے بھی تجزیہ کار رہے، ان کا بھی بڑا میرے خیال میں کمال ہے. جہاں تک بات مذاکرات کی ہے میرے خیال میں مذاکرات آپ دیکھ لیجئے کہ 47 سال سے مسائل چل رہے ہیں. تو 47 گھنٹوں کے اندر بھی یہ طے نہیں ہوئے. یہ تو 21 گھنٹے تھے اور 21 گھنٹے کے اندر میرے خیال میں بڑے اہم پیش رفت ہوئی ہے. میں اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سٹیم آؤٹ ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں اپنا غصہ نکال دینا، اپنے معاملات کو ایک دفعہ بتا دینا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا، زیادتی کی، کون سی کمٹمنٹ کی، کون سی کمٹمنٹ تم نے پوری نہیں کی. کیونکہ براک اوباما کے دور میں بھی ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے پیسے ویسے ریلیز کر دیں گے اور اس کے بدلے میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ رہے گا جو پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. لیکن اب جو امریکہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب ٹوٹل بالکل مکمل نیوکلیئر سے پیچھے ہٹ جائے جائے. وہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا تھا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں. دیکھیں اگر جے ڈی وینس صاحب 12,000 کلومیٹر دور سے تشریف لائے تھے تو اس کے پیچھے وجوہات تھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ خود مجھے بتائیے، کوئی ملک جیت گیا ہو تو وہ مذاکرات کے لیے آتا ہے؟ کبھی وہ تو نہیں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشکلات امریکہ کے لیے بھی ہیں اور مشکلات ایران کے لیے بھی ہیں. پاکستان نے ایک میرے خیال میں بہت عظیم کردار ادا کیا، کیونکہ پاکستان نے سب سے پہلے ان دونوں ممالک کا اور پوری دنیا کا کانفیڈنس حاصل کیا. اور اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان کے سفارتکاری جاری تھی. پاکستان نے دوران جنگ بھی سفارتکاری جاری رکھی اور پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے اس جنگ کے اندر عارضی جنگ بندی ہوئی. اب اس مذاکرات کی فی الحال جو یہ ٹل گئے ہیں، میں اس کو ناکامی نہیں کہوں گا، یہ فی الحال مؤخر ہوئے ہیں. اور مؤخر ہونے سے مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ دونوں میں مسٹرسٹ ہے. اور پھر ظاہر ہے فون لائنز اور ان چیزوں کو تو یہ تو سیکیورٹی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ پھر آپس میں جا کے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ایرانی لیڈرشپ. دیکھیں ایرانی قیادت جو اس ٹائم پہ پاکستان میں موجود ہے، انہوں نے کیسے وہ آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے بات کریں گے؟ کیونکہ حتمی فیصلہ مجتبی خامنہئی صاحب اور مسعود پزشکیان صدر ایران ان کی جانب سے آئے گا. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے. دوسری جانب ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ ان مذاکرات سے ہٹ کے امریکہ کی داخلی سیاست کا ہے. داخلی سیاست میں بہت سارے لوگ ہیں جو جے ڈی وینس کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے. آپ جانتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کے جے ڈی وینس کو بھیجنے کا ایک رخ یہ بھی تھا
کہ جے ڈی وینس وہاں جائیں گے اور پھر ہم ان باتوں کو رد کر دیں گے تاکہ جے ڈی وینس کا جو مستقبل ہے بطور صدر امریکہ، جس کے لیے وہ ایک اسٹرانگ کنٹینڈر سمجھے جاتے ہیں، ینگ ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جنگ کی مخالفت بھی کرتے رہے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ اس کے اندر اپنے اپنے کھیل چل رہے ہیں۔ پھر ظاہر ہے میں نے سما پہ ہی گفتگو کی تھی کہ جو جیریڈ کشنر تھے وہ تو اسرائیل کے آئیز اینڈ ایئرس کے طور پر آئے تھے، وہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے چہتے داماد ضرور ہیں کیونکہ وہ کاروباری فوائد بھی بہت پہنچاتے ہیں ان کو، لیکن ان سب کے ساتھ ہمیں یہ ضرور نہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جیریڈ کشنر اور نیتن یاہو کا اتنا گہرا یارانہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھر میں قیام کرتے ہیں جب وہ اسرائیل یا وہ امریکہ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر اسرائیلی باشندے کو تو ہم آنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے جیریڈ کشنر بنیادی طور پر جو ان کا آنا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے بات کرے۔ اب ظاہر ہے پاکستان سے بیٹھ کے نیتن یاہو کے ساتھ تو رابطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیریڈ کشنر اور نیتن یاہو میں جلد رابطہ ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور پہلو ہے اور وہ ہے آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ اس کے اندر نیتن یاہو کے کرپشن کے چارجز وہ بھی آج کا سامنے دن بہت ہی اہم ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا یہاں پہ پوائنٹ آ گیا، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جو بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو امریکی وفد تھا اس کے پراپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا تھا، تو اسی پر میں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہیے گا کہ جیسا کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو وفد پاکستان بھیجا ہے مکمل مائنڈ سیٹ، پراپر تھنکنگ کے ساتھ بھیجا ہے جو کہ ان کو پولیٹیکلی ان کو فائدہ پہنچائے گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملک کا یہ حق ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ حق ہے کہ وہ وہی مینڈیٹ دے کے بھیجیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور ایرانین بھی جب ان کے رہبر نے ان کو یہاں بھیجا تو انہوں نے بھی اسی لیے بھیجا اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ان کے پریزیڈنٹ نے، پشکیان صاحب نے، کہ ہم اپنے انٹرسٹ، اپنے عوام کا انٹرسٹ جو ہے ملوث خاطر رکھیں گے۔ یہ تو ایک بیسک پرنسپل ہے، بنیادی بات ہے، لیکن جب بیٹھتے ہیں، جب اجلاس ہوتا ہے، جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے چیزیں مزید نمایاں ہوتی ہیں، اس کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، اور جب خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اور اس میں جتنی امپاورمنٹ ملی ہے جس فریق کے گروپ کو، اس صورت میں جے ڈی وینس کو، اور دوسری سائٹ پر اسپیکر صاحب جو ایران کے ہیں باقر کالباف صاحب، تو وہ جتنی ان کی مینڈیٹ ہے اس کے مطابق بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کنسلٹیشن میں چلے جاتے ہیں۔ میں بھی اس چیز کو، جیسے کہ آپ کو میں پہلے سیگمنٹ میں بیان کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ڈیڈ اینڈ کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، اس میں ایک پوائنٹ سب سے زیادہ اس میں گرم رہا اور وہ تھا افزودگی کا، تو اس کی وجہ سے مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اور افزودگی کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ اسرائیل اس کو اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھتا ہے۔ یہی بات اسرائیل جے سی پی او کی مخالفت اسرائیل نے کیوں کی تھی؟ نیتن یاہو نے جے سی پی او کی 2015 میں کیوں کی تھی؟ اور اس سے پہلے جب بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی اوباما کے زمانے میں، اس کی وجہ یہی تھی، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جے سی پی او جو کہ P5+1 یعنی جرمنی کے علاوہ 5 جو ویٹو پاورز ہیں، انہوں نے مل کے بڑی تکودوں کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچایا تھا کہ ایران ایکسیسیبل ہو جائے، ایران جوہری قوت کبھی نہ بن سکے، خاص طور پہ جو اس کا سن سیٹ کلاس تھا 2031 تک جے سی پی او کا۔ لیکن اسرائیلی پریشر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی مرتبہ آ کے اس کو ختم کر دیا، واک آؤٹ کر گئے ادھر سے، اور وہی میرے تجزیے کا ایک محور ہے کہ کیونکہ وہ اسرائیل کے اور نیتن یاہو اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں، اس لیے اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، ورنہ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ افزودگی کے بارے میں ایران پہلے بھی تیار تھا کہ جو دنیا میں جو ہمارا ساورن حق ہے اس کے مطابق آپ ہمیں سیولین یوز کے لیے کرنے دیں۔ جہاں تک تعلق ہے 240 کلو گرام جو 60% تک افزودگی کر گئے ایرانین، اور وہ بھی ان کا ایک لحاظ سے جب معاہدے میں رہے ہی نہیں جے سی پی او کے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ واک آؤٹ کر گئے تھے تو جو ان کو یہ ٹائم ملا اس میں انہوں نے مزید سینٹریفیوج منگا کے مزید انریچمنٹ کری، اس کے لیے وہ یہ تیار تھے کہ اس کے میکینزم بنا لے، اور جو اشارے مل رہے تھے کہ